فزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات أو أومد البرق في الظلماء من إضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو انصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما
والتابعين لهم على التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتظامیہ مسجد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سجاد احمد برکاتی صاحب، حاضرین محفل، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں سب سے پہلے بابر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور پھر انتظامیہ مسجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں خطاب کے لیے دعوت دی۔ جس دوست سے ملاقات ہوئی اس نے محبت اور پیار کا اور ادب اور احترام کا اظہار کیا۔ یقیناً اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو علماء کرام نے بہترین تربیت عطا کی ہے، اور ان کے خطابات اور ان کی تعلیمات اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جتنے بھی بزرگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو سب حضرات ان کے لیے عقیدت، احترام اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مختصر سی محفل جس کی نسبت اللہ کے دو ولیوں کی طرف ہے، 11ویں شریف کے حوالے سے اس محفل کی نسبت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لاوکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور رجب شریف کے حوالے سے اس کی نسبت خواجہ خواجگان، عطا رسول فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ ولی کا مقام پوچھنا ہو تو رب سے پوچھیے۔ کسی سکالر، کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر کی کوئی مجال نہیں کہ ولی کے مقام کو بیان کر سکے۔ اس نشست میں دو چیزیں بیان کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ایک یہ کہ ولی کا مقام کیا ہے، دوسرا یہ کہ مرشد اور پیر بننے کی اہلیت کون رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر قیامت کے دن نہ تو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے، خوف اور حزن۔ ملک صاحب
سمجھ رہے ہیں؟ خوف بولیں، قیامت کے دن انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ جو لوگ عربی لغت کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ خوف کس کو کہتے ہیں اور حزن کس کو کہتے ہیں۔ خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق اپنوں سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں، میں نے داتا حضور کی بارگاہ اور ان کے مصلے پہ عرصہ دراز تک خطابت کی۔ میرے سامنے تقریباً 30,000 کا مجمع ہوتا، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی، ان پڑھ بھی، اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، اور اسی طرح ہر سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے۔ لیکن میں نے داتا حضور کے اس مصلح اور اس منبر کی امانت میں خیانت نہیں کی، قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کیا جو کچھ بھی ہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھا کہ جو شخص بھی میری محفل میں آئے، جو میرا خطاب سنے، وہ سمجھ کے جائے۔ میں نے الفاظ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں کی، ادیبانہ، فصیحانہ، بلیغانہ مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، کہ لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر گفتگو کیا کرو، اپنی علمیت نہ جگایا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پاک ہے کہ آپ کی اس محفل پاک میں جو شخص بھی آپ کا خطاب سنتا تھا سمجھ کر باہر نکلتا تھا۔ خوف کا معنی ڈر، کیا؟ اور حزن کا معنی غم۔ یہاں پہ اگر سانپ میری طرف بڑھ رہا ہے تو اس وقت جو مجھ پر کیفیت طاری ہوگی، میں اس سانپ سے ڈروں گا یا نہیں ڈروں گا؟ کہ بھی میری جان خطرے میں، سانپ میری طرف بڑھ رہا ہے، بابا سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس وقت جو کیفیت مجھ پہ طاری ہوگی اس کو کہتے ہیں خوف۔ کیا کہتے ہیں؟ خوف۔ اور اگر میرا بیٹا یہاں پہ بیٹھا ہے یا میرا دوست یہاں پہ ہے اور وہ سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی طرف، اس وقت بھی مجھ پر جو کیفیت طاری ہوگی وہ خوف نہیں ہوگا، وہ غم ہوگا۔ وہ کہ یہ سانپ میرے دوست کی طرف، میرے پیارے کی طرف بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ سمجھ؟ اپنی جان خطرے میں محسوس کرے تو خوف ہے، اور اگر پیارے کی جان خطرے میں ہو تو عربی میں اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولی کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ انہیں اپنا خوف ہوگا اور نہ ہی اپنوں کے بارے میں غمگین ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ لا خوفن کا مطلب یہ ہے کہ ولی بھی جنتی ہے، ولا هم يحزنون، جو ان کا غلام بن جائے گا، ان کا مرید بن جائے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ بھی جنتی ہے۔ پیر بھی جنتی اور ان کا مرید بھی جنتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ولی کی شان کو بیان فرما دیا ہے۔ بس ٹھیک ہے بابا صاحب، یہ وجات اس کو ٹیک اوور کرو، اس کے پاس جاؤ بابا کے پاس، آپ بیٹھ رہے اسے خطاب سنیں۔ یہ بیلجیم سے آئے مجھے لینے کے لیے، کل میں نے جمعہ پڑھانا ہے بیلجیم میں، تو انشاءاللہ مختصر خطاب ہوگا، باقی کبھی زندگی رہی تو پھر تفصیلی گفتگو ہوگی آپ حضرات کے سامنے۔ تو ولی کی شان کیا ہے؟ ارشد سے ولی کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا خوف علیہم، ولی جنتی ہے، ولا هم يحزنون، جو ان کے مرید ہیں وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔
اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا کہ ولی کی اہلیت کیا ہے؟ کیا ہر شخص ولی ہو سکتا ہے؟ کیا ہر شخص پیر اور مرشد ہو سکتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، مرشد وہ ہے جو عاشق رسول ہو. بخاری کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن مشہور تو یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہے. آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چل سکتی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف بیان فرمائی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس کے دل میں میری محبت اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے زیادہ، وہ مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی اور مرشد کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، عاشق رسول، گستاخ رسول، بے ادب شخص اور بد عقیدہ شخص پیر نہیں ہو سکتا. اگر وہ اپنے آپ کو قادری لکھواتا ہے، نقش بندی لکھواتا ہے، سہروردی لکھواتا ہے، شاذلی لکھواتا ہے، رفاعی لکھواتا ہے اور ہے بد عقیدہ اور بے ادب شخص ہے، وہ پیر اور مرشد نہیں ہو سکتا. اور دوسرا فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کہ مرشد کے لیے ضروری ہے کہ عالم با عمل ہو. مولانا تقوی پہ متقی وہی ہو سکتا ہے جس کو قرآن اور حدیث کا علم ہو، جو اوامر اور نواہی کو جانتا ہو. فرمایا کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، مرشد کی دوسری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ عالم ہو اور باعمل ہو. اسے قرآن کا علم ہو، حدیث پاک کا علم ہو، حلال کا علم ہو، حرام کا علم ہو اور سنتوں کا علم ہو، واجبات کا علم ہو، مستحبات کا علم ہو، فرائض کا علم ہو. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی پیر بنایا ہوا ہے جو غیر مسلم ہیں. جب جادو ٹونے کرتے ہیں تو کہتے ہیں چلو جو اس پیر صاحب کے پاس. یہ پیروں کے ساتھ مزہ ہے اور قرآن پاک کے ساتھ مزہ ہے. اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں ہم نے پیر بنایا ہوا ہے جن کو اگر آپ جس سے پوچھیں وضو کے کتنے فرض ہیں وہ نہیں بتا سکتا. جس سے پوچھیں کہ غسل کے کتنے فرض ہیں وہ نہیں بتا سکتا. اس سے پوچھیں کہ نماز کے کتنے فرض ہیں نہیں بتا سکتا. اس سے کہہ دیں کہ آپ دعائے قنوت سنا دیں وہ دعائے قنوت نہیں سنا سکتا. اگر سنائے گا تو اس کا ترجمہ نہیں بتا سکتا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرشد کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہر شخص کو مرشد نہ بنائے. مرشد وہ ہے جو عالم باعمل ہو اور عاشق رسول ہو. اگر عالم نہیں ہے تو مرشد نہیں بن سکتا، اور اگر عالم ہے اور علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ مرشد نہیں بن سکتا. اس لیے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں. حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں تشریف لے جاتے ہیں اور قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا. ولایت کے کئی درجے ہیں. آپ مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں. کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو مجاہدے کرتے ہیں، جو چلے کرتے ہیں، جو ورد وظائف پڑھتے ہیں، پھر ان کو ولایت ملتی ہے. اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ ولی ہوتے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں. اور پھر آپ کی کرامت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ پاکستان چلے جائیں تو مکھی آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہاں تو مکھی نہیں نظر آتی تو ہمیں مکھی نہیں چھوڑتی. کبھی ماتھے پہ بیٹھے گی، کبھی رخسار پہ بیٹھے گی، کبھی ناک پہ بیٹھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی تھی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی. جو لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتار کے رکھ دیتے تھے اس پر بھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں نسیم الریاض علامہ خفاجی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، آپ کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اور یہ کرامت حضرت غوث پاک کو بھی عطا کی گئی، یہ کرامت حضرت غوث پاک کو بھی عطا کی گئی۔ آج 11ویں شریف ہے، کس کی 11ویں؟ حضرت غوث پاک کی 11ویں جی، اور حضرت غوث پاک یہ 11ویں کی ہسٹری کیا ہے ارشد صاحب؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں 11ویں شریف، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے جی۔ ملا کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے ولی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ ہر مہینے 11 تاریخ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھو، میلاد منانا سنت مصطفیٰ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو سال کے بعد رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھی گول کر جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو، بابر جی ملک صاحب، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، فیہ ولدت وفیہ بعثت، پیر کے دن میرا میلاد ہوا اور پیر کے دن میں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو یہ نعمت چونکہ رب نے مجھے عطا کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ معلوم ہوا میلاد منانا سنت مصطفیٰ ہے، یہ بدعت شدت نہیں ہے۔ ہاں شریعت کے مطابق منائیں سرکار کا میلاد، اور ہم اپنے بچوں کی سال کے بعد سالگرہ مناتے ہیں یا نہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں یا نہیں؟ بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے مریدوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور اس کا نام رکھ دیا غوث پاک کی 11۔ یہ مہمان حضرات مسلمان ہوئے تو ان کے پاس حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک شخص آیا، تو انہوں نے عرض کیا، حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت فرمائے۔ یہ بزنس مین ہوتے ہیں نا، ان کو یہ چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا، اسلام قبول کرو، 2 چیزیں ملیں گی۔ اسلام قبول کرو، 2 چیزیں ملیں گی، ایک تمہیں حسن ملے گا اور دوسرا تمہیں بزنس ملے گا۔ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 11ویں شریف بھی حضرت غوث پاک کی منایا گیا، کیونکہ آپ حضرت غوث پاک کی اولاد سے، اس لیے یہ حضرات 11ویں شریف کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں، اور کئی نسلوں سے یہ سلسلہ ان کا جاری ہے۔ تو 11ویں شریف کا پس منظر معلوم ہو گیا آپ کو یا نہیں؟ پہلے سنا تھا یہ حضرت امام یافعی نے نقل کیا ہے کہ حضرت غوث پاک 11 ہر چاند کی 11 کو 11ویں شریف مناتے تھے، اور اس کے بعد آپ کے وصال کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رکھا گیا، اور اس کو نام دیا گیا 11ویں شریف۔ دوسرے بزرگ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، معین الدین جاؤ اجمیر ہندوستان، اجمیر کو اپنا مرکز بناؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے جس کا عقیدہ درست ہو اور جو عاشق رسول ہو۔ بد عقیدہ شخص کو سرکار کا جمال نہیں دکھایا جاتا، جھوٹے شخص کو اور بد عمل بد کردار شخص کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال نہیں دکھایا جاتا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جب زیارت نصیب ہوئی، آنکھ کھلتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو ہندوستان نہیں دیکھا تو اجمیر کیسے پہنچوں گا، اس پریشانی کی حالت میں سو جاتے ہیں۔ پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، دوبارہ زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا معین الدین کیوں پریشان؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہندوستان نہیں دیکھا، اجمیر کیسے پہنچوں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس کا ہندوستان کا نقشہ ہے، میپ نقشہ عطا فرمایا اور اجمیر پر نشان لگا ہوا تھا، میں اس کو لے لوں اور یہاں پہنچوں۔ حضرت خواجہ صاحب وہاں سے بغداد شریف آتے ہیں اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا پروگرام ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اجمیر جاؤ اور وہاں جا کر اس کو مرکز بناؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو۔ اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عبد المجید نام ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا نام کیوں لیا؟ ہندوستان میں اور بھی تو شہر ہیں، کیا نہیں؟ ایک دو نام بتا دیں ہندوستان کے شہر میں۔ دہلی ہے، بمبئی ہے، کلکتہ ہے، الہ آباد ہے، کیوں بابر جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا نام کیوں لیا؟ اس کی وجہ سمجھ لیں، آج یاد بھی رکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمیر شہر کی کوئی مشابہت حاصل ہے مکہ شریف کے ساتھ، اور کسی شہر کو مکہ کے ساتھ مشابہت نہیں۔ اجمیر شریف کو مکہ مکرمہ کے ساتھ مشابہت ہے، جس طرح مکہ کے ارد گرد پہاڑ ہے اسی طرح اجمیر شریف کے بھی ارد گرد۔ وہاں بیٹھنے والا شخص یہ نہ محسوس کرے کہ میں مکہ سے جدا ہو چکا ہوں، ہر وقت اس کے ذہن میں مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گھومتی رہیں اور وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ مانوس رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اجمیر کا فرمایا، اور ساتھ ساتھ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا اچھا آپ ہندوستان جا رہے ہیں، ہندوستان کے بارڈر پر اللہ کا شیر رہتا ہے، ان کی زیارت کر کے پھر آگے قدم بڑھانا۔ عرض کرتے حضور وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ علی بن عثمان الحجویری، جنہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ علی، اور ان کے والد کا نام عثمان، علی بن عثمان۔ تو ارشاد فرمایا ان سے ان کی زیارت کر کے پھر آگے قدم بڑھانا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز لاہور پہنچے تو حضرت داتا صاحب کا تو پہلے وصال ہو چکا تھا۔ یہاں یہ دوسری بات جو آپ نے ذہن نشین، تیسری بات، ایک تو 11ویں شریف کا پس منظر، دوسرا اجمیر کی وجہ، اور تیسری یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت داتا صاحب حضرت غوث پاک سے پہلے، حضرت غوث پاک سے پہلے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کا وصال ہوتا ہے 465 ہجری میں، اور حضرت غوث پاک کی پیدائش ہے 470 ہجری میں۔ داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد حضرت غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ اور مولانا برکاتی صاحب جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا عالم فاضل اور ولی اللہ تھا کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ ایک کتاب ہے مقابیس المجالس، اس میں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں